حسین ہم سب کچھ جانتے ہیں، لیکن آپشن ہے صرف دو، تیسرا راستہ کوئی نہیں ہے، یا تو یزید کی بیعت کر لے یا پھر لڑائی کے لیے تیار، تیسری آپشن کوئی نہیں ہے۔ اے میرے سنیوں، امام علی مقام کا جواب اپنے دلوں پر نوٹ کرو۔ آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے کہتے ہو کہ میں ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت کر لوں، جو زانی ہے، شرابی ہے، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تبدیل کر رہا ہے، میں ایسے بندے کے ہاتھوں پر بیعت کر لوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر میں یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لیتا ہوں تو پچھلے خلفاء کی خلافت پر حرف آ جائے گا، لوگ کہیں گے پہلے خلیفہ بھی ایسے ہی ہوں گے۔ فرمایا میں گردن تو کٹا دوں گا لیکن صدیق کی خلافت پر آنچ نہیں آنے دوں گا، عمر کی خلافت پر آنچ نہیں آنے دوں گا، عثمان غنی کی خلافت پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ ارے وہ حق پر تھے، ہم بیعت کرتے رہے، یزید حق پر نہیں ہے، میں گردن تو دے دوں گا لیکن ہاتھ نہیں دوں گا۔ اگر پہلے خلفاء حق پر نہ ہوتے تو میدان کربلا وہیں ہو جاتا۔ اور پھر فرمایا یہ دین کو تبدیل کر رہا ہے، اگر میں اس کی بیعت کر لیتا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں نے اس کی تصدیق کر دی، تو تصدیق کر دوں گا، پھر آنے والی نسلوں کو میرے نانا کا دین اصل حالت میں نہیں ملے گا، میں اپنی گردن تو کٹا دوں گا لیکن نانا کے دین پر حرف نہیں آنے دوں گا۔ آپ نے فرمایا میں نے بیعت، اونچی بولو ذرا، بس جب آپ نے کہا میں نے بیعت نہیں کرنی تو پھر حملہ شروع ہو گیا ہے۔ آپ نے بے شمار کوفیوں کو واصل جہنم کیا۔ پھر پیچھے سے آواز آئی، حسین کو کمزور مت سمجھو، اس کی رگوں میں مولا علی شیر خدا کا خون دوڑ رہا ہے، اس کے اندر فاطمہ الزہرا کا خون دوڑ رہا ہے، لہذا یہ تم سے قابو میں نہیں آئے گا، لہذا سارے طرف سے تم تیروں کی برسات کرو۔ جب تیر برسائے گئے ہیں، وہ نازک بدن جو میرے نبی کے جسم سے مس کیا کرتا تھا، آج اسی جسم میں تیر پروئے جا رہے ہیں۔ آپ زخموں سے چور ہو کر، تیروں سے آپ کا جسم چھلنی ہے، زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ شمر وقت یزید سے دنیا کا ذلیل انعام حاصل کرنے کے لیے بڑھ کر آپ کے سینے پر سوار ہوا ہے اور خنجر سے آپ کی گردن جدا کرنا چاہتا ہے، خنجر چلاتا ہے، چل نہیں رہا، اور فرمایا یزید اے شمر بدبخت، تو اس جگہ خنجر چلا رہا ہے جہاں میرے آقا بوسے دیا کرتے تھے، تیرا خنجر کیسے چل جائے؟ کہنے لگا حسین تیری کوئی آخری خواہش ہے تو بتلاؤ۔ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ بس آپ سجدے میں گئے ہیں، اس بدبخت نے پیچھے سے وار کیا ہے، آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر ان بدبختوں نے آپ کا سر نیزے پر پرو کے تو بلند کر دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے حسین شہید ہو گیا ہے اور یزید جیت گیا ہے، حسین ہار گیا ہے۔ بس نعرے بجے ہیں، شادیانے بجے ہیں، اور وہاں پر خوشی منائی گئی، جشن منایا گیا کہ جی یزید جیت گیا ہے، حسین ہار گیا ہے۔ لیکن کون جیتا ہے کون ہارا ہے اس کا فیصلہ تو وہ کرے گا جس کو یہ پتا ہو وہاں لڑائی کیا تھی۔ دیکھو بھائی میری بات سنو، یہ ایک رومال ہے، میں کہتا ہوں میرا ہے، صوفی صاحب کہتے ہیں میرا ہے، ہماری آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، جو رومال لے گیا وہ جیت گیا، جو نہ لے جا سکا وہ
اونچی بولو یار، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو۔ جو مال لے گیا وہ، جو نہیں لے جا سکا وہ۔ تو میدان کربلا میں لڑائی کاہے کی تھی؟ وہاں لڑائی صرف یہ تھی، یزید کہتا تھا میری بیعت کر لے، آپ نے فرمایا میں نے بیعت۔ یزید نے اپنی بات منوانے کے لیے پانی بند کر دیا، بچوں کو شہید کر دیا، ظلم و ستم کی اخیر کر دی۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی بیعت کر لیتے تو ہم بھی کہتے حسین ہار گیا، یزید جیت گیا، لیکن تاریخ گواہ ہے یزید ظلم و ستم کی اخیر کر کے بھی امام حسین کو بیعت کے لیے راضی نہیں کر سکا۔ اس سے پتہ چلا یزید ظلم و ستم کی اخیر کر کے بھی ہار گیا ہے اور حسین سب کچھ لٹا کے بھی جیت گیا ہے۔ صلو علی سید شہدائے کربلا، سید شہدائے کربلا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ان بدبختوں نے سر نیزے پر پرو کے اونچا کیا ہے اور دیکھنے والے کیا کہتے ہیں؟ بھائی جو جیتتا ہے سر بلند اسی کا ہوتا ہے۔ ارے دیکھو آج سر بلند کس کا ہے؟ وہ حسین کا ہے جو قیامت تک سر بلند ہی رہے گا۔